وقف فرمائی اور مزید آج کا آپ نے پروگرام سنا ہے، اس سلسلے میں مزید قطع عرضی اس جامعہ کو دیا جا رہا ہے۔ جو دے رہے ہیں یا دو دے کے چلے گئے ہیں اور جو اس کی تعمیر و ترقی کے لیے مالی اخلاقی تعاون کر رہے ہیں، ان سب کی کامیابی و کامرانی کے لیے، اور جو فوت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ ایک صدقہ جاریہ اور سلسلہ خیر ہے، اس کے تا ابد قائم اور دائم رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جو لوگ اس کی مالی مدد کر رہے ہیں ان کے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن علماء بزرگان اساتذہ نے ان بچوں کی تربیت کی ہے اور انہیں کل کے علماء کی صف میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا ہے، ان تمام اساتذہ اور بزرگان علماء کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان کی محنت و زحمت کی عند اللہ قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر عقیدہ ولایت لے کر راہی آخرت ہو گئے ہیں، ان سب کی بخشش و بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ اس سورتین مبارکتین اور دیگر جتنی بھی عبادات انجام دی گئی ہیں یا دی جا رہی ہیں، ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں ہدیہ کرنے کے بعد آپ کے بزرگان، ہمارے بزرگان اور جتنے بھی اہل ایمان دین کی خدمت کرتے ہوئے راہی آخرت ہوئے، سب کی ارواح طیبہ کو ہدیہ کرتے ہوئے ان کی بخشش و بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب
الرجس أهل البيت وأن يطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ہے اس اللہ رب العالمین کا جس نے ہمیں جہاں جسم کی نعمت سے نوازا وہاں روح کی نورانیت بھی عطا فرمائے. جسم کو محتاج بنایا رزق کا، اور رزق کے لیے وافر انتظام اس رب العالمین نے فرمایا. آپ کی جسمانی کوئی بھی ضرورت ہو، اللہ کا یہ نظام اس کو پورا کرنے کا ضامن ہے. اور اس ضمانت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں یوں فرمایا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس زمین میں کوئی بھی زندہ نہیں جس کو زندگی دی ہے مگر اس کے لیے اللہ نے رزق کی ضمانت لے لی ہے، اور فرمایا ہے کہ تمہارے رزق کا ضامن میں اللہ ہوں. اور پھر آپ جانتے ہیں جس چیز کی ضمانت اللہ لے لے پھر اس کے پورا ہونے میں کوئی شک کرنا کفر تو ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کو ہر معاملے میں حق مانتا ہے، اور جو وعدہ اللہ نے کیا ہوتا ہے اس کو سچ مانتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. لہذا رزق دا ایڈا چنتا نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم کرتے ہیں. اگر میں آپ حضرات سے یہ سوال کروں، دن اور رات کے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، دن اور رات کے کل گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ ان 24 گھنٹوں میں ہم رزق کو کتنے گھنٹے دیتے ہیں؟ جو کچھ بھی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہم مصروفیات انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، اس میں رزق کے لیے کتنے گھنٹے خرچ ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے رات کو تو سامنے دیں، تو میں کہوں گا رزق تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہو تو اللہ نے تمہیں نیند جیسی نعمت عطا فرما دی. اور نیند ایک ایسی نعمت ہے کہ جو تمہیں دوبارہ رزق کمانے کے لائق بنا دیتی ہے. یعنی نیند بھی ہماری ضرورت ہے. اگر نیند نہ ہوگی تو دوسرے دن ہم کام کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، یعنی رزق تلاش کرنے کے لائق نہیں ہوں گے. آپ تجربہ کیجیے وجہ سو ایک رات نیندر نہ آوے تو دوسرے رات لینگ کم ہی نہیں کریں دے. تو رزق کو ہم ان 24 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس رزق کی خود ضمانت لے لی ہے.
روح کو بھی کوئی چیز چاہیے. جسم کو تو روزی چاہیے، غذا چاہیے، لباس چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، بیمار ہو جائے تو علاج چاہیے. یہ تو جسمانی ضروریات ہیں. روح کی ضروریات کیا ہے؟ جو شخص یہاں روح لے کے آیا ہے وہ روحانی صلوات بھیجے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. روح کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ روح کی ضرورت کھانا ہے، پینا ہے. روح کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رزق کی بجائے روح کی ضرورت ہدایت ہے. اگر ہدایت روح نے پالی تو اسے ابدی سعادت نصیب ہو جائے گی. یہ زندگی محدود ہے. یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت والا چھانٹا ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ دنیاوی زندگی بالکل محدود ہے، چھوٹی سی ہے، اس کو ابداً نہیں رہنا ہے. موت نے آ جانا ہے اور تم سے یہ زندگی اس نے چھین لینا ہے. لیکن آیا موت پہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، یا موت کے بعد بھی آپ نے زندہ رہنا ہے؟ میرا سوال ہے. موت کے بعد والی زندگی پر شک ہے یا یقین ہے؟ جس کو جتنا یقین ہے اتنی بلند صلوات ہے. یہ آپ کی بلند صلوات گواہی دے رہی ہے کہ آپ موت کے بعد بھی زندگی کا یقین رکھتے ہیں. وہ زندگی جو موت کے بعد یقینی ہے وہ کتنے 100 سال کی ہے؟ یہ تو 100 کی بھی نہیں ہے. یہ زندگی کم از کم آج کل کے دورانیے میں 100 سال والی گال مک گئی. ٹھیک ہے، پرانے لوگ 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتے تھے، لیکن جب سے یہ سسٹم جدید شروع ہوا ہے، دور جدید، جس میں بڑی جناب دوائیں اور بڑی غذائیں اور بڑی مشینیں اور بڑی کیا کیا ترقی ہو گئی ہے نا، جتنی ترقی ہوتی گئی ہے اتنی عمر گھٹتی گئی. اور اب ہم اسی محفل میں کوئی 100 سال کے قریب پہنچا ہوا بندہ نہیں دیکھ رہے، اور آ بھی نہیں سکتے. آپ بھی ہمیشہ اجتماعات اور مجالس میں شریک ہوتے رہتے ہیں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کوئی 100 سالہ بندہ ہی آندے. پہلے تو 100 سال کو پہنچتا کوئی نہیں. اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو اس لائق نہیں رہتا کہ مجلس میں آئے. اتنا مزمحل، اتنا کمزور، اتنی توانائی اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود ان اجتماعات میں شریک ہونے کے لائق نہیں رہتا. یہ ہے یہ زندگی. لیکن جو اگلی زندگی جس پر آپ ایمان اور یقین رکھتے ہیں وہ کتنے صدیوں کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنی ہے؟ لامحدود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک موت سے پہلے اور دوسری موت کے بعد. موت سے پہلے والی تھوڑی سی محدود اور موت سے بعد والی لمبی اور لامحدود. لیکن اس ہدایت کا کیا فائدہ ہے؟ جس کی آپ کی روح کو ضرورت ہے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس لامحدود زندگی کو سعید بنانا چاہتا ہے تو اس ہدایت کو سینے سے لگاؤ اور اپنی یہ محدود سی زندگی اس ہدایت کے مطابق گزار.
اور اپنی اس لامحدود زندگی کو سعادت مند زندگی بنا دے۔ اور اگر اس لمبی اور لامحدود زندگی کو بدبختی پر مشتمل بنانا چاہتا ہے، شقی بننا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنا چاہتا ہے، تو پھر اس تھوڑی سی زندگی کو ہدایت سے فارغ کر دے، ہدایت کے قریب نہ یا ہدایت کو اپنے قریب آنے نہ دے، پھر ہمیشہ کے لیے آگ میں جل۔ اور اللہ نے اس آگ میں کتنا عرصہ جلانا ہے؟ عجیب ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہاں کوئی بندہ آگ میں کتنا جل سکتا ہے؟ کوئی بھی اگر آگ میں گرا دیا جائے تو کتنا عرصہ جلے گا؟ ختم ہو جائے گا، چند منٹ کے بعد اس کی روح ختم، بدن جو ہے وہ راکھ ہو جائے گا اور نتیجہ ختم۔ لیکن اللہ فرماتا ہے والذین کفروا، جو لوگ کافر ہو کے مرتے ہیں یعنی ہدایت سے خالی ہو کے مرتے ہیں، اور یوم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اگر تو آپ جو پڑھو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، کتنے عرصے کے لیے آگ میں جلیں گے؟ ہم فیہا خالدون۔ بھئی وہاں کیوں نہیں راکھ ہو جائیں گے؟ یہاں تو ہر جلنے والا راکھ ہو جاتا ہے، وہاں راکھ کیوں نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے مالک لم یزل لا یزال علی کل شیء قدیر کی قدرت ہے، مرضی آئے تو آگ کو راکھ بنانے کی اجازت دے، اور مرضی آئے تو آگ کو راکھ بنانے کی اجازت نہ دے، مرضی آئے تو روح کو نکلنے کی اجازت دے، مرضی آئے تو روح کو نکلنے کی اجازت نہ دے، مرضی آئے تو موت تجھے ختم کر دے، مرضی آئے تو موت بھی ایسی آئے کہ تو جلتا بھی رہے اور جہنم میں جیتا بھی رہے۔ یہ ہدایت کا نتیجہ ہے۔ جس ہدایت کا نور تجھ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد کو ضامن دی ہے۔ ہدایت کا ضامن محمد و آل محمد کو ہونا چاہیے یا رزق کا ضامن محمد و آل محمد کو ہونا چاہیے؟ سارے عقل مندوں سے میری یہ عرضداشت ہے، رزق کی ضمانت اور ہدایت کی ضمانت، ان میں سے زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے؟ پتہ نہیں تم لوگ جلدی کیسے ان لوگوں کی باتوں کو قبول کر لیتے ہو اور بڑے نعرے لگاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، جب لوگ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد رزق دینے کے لیے آئے ہیں۔ مولا علی رزق تقسیم کریں، یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے یا نہیں؟ ہمارے اہل منبر کا، شاعروں کا، ذاکروں کا، جو بھی کوئی بولتا ہے، نثر بولتا ہے یا نظم بولتا ہے، اس میں یہ جملہ ہمیشہ آتا ہے کہ رزق کو تقسیم کون کرتا ہے؟ مولا علی کرتا ہے۔ یعنی رزق کا ضامن کون ہے؟ تم تو اللہ کہہ رہے ہو، وہ کیا دیں؟ جنہوں نے کوئی لمبے نعرے لگتے ہیں نا، اور ان کو پیسے بھی زیادہ دیتے ہو، انہوں نے عزت ہی زیادہ کریں دے ہو، انہوں نے گوڑے تے ہاتھ ہی زیادہ رکھیں دے ہو، لیکن کام بڑا ہدایت دینا ہے یا کام بڑا رزق دینا ہے؟ میرا ایک سوال ہے، بحثیت ایک طالب علم کے، مجھے سوال کرنے کا حق دیتے ہو یا نہیں؟ آپ کو اللہ نے نور عقل سے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے فکر دی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، فکر کو کام میں لانا
70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ اس وقت آپ عبادت میں بیٹھے ہیں، یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ عبادت ہے یا نہیں؟ جو عبادت کر رہا ہے اب وہ ایک صلوات والی بات ہے۔ یہ عبادت فرض کیجیے 1 گھنٹے کی عبادت ہے، ایک مجلس 1 گھنٹے کی ہم پڑھتے ہیں کم و بیش، وہ 1 گھنٹہ عبادت ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ کی عبادت 1 گھنٹے کا ثواب دے، ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی عبادت 70 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دے۔ آپ کا نفع کس میں ہے؟ تقریباً میں جو بات کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی لمبی زندگی یہاں دنیا میں گزارے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں 70 سال ایسے گزارے ہیں کہ جن کا ہر لمحہ عبادت تھا۔ آپ سارے بیٹھے ہیں، جتنی زندگی آپ نے گزاری ہے، میں آپ سے پوچھوں آپ نے کیا اپنی زندگی کا آدھا حصہ ایسا گزارا ہے جس کا ہر لمحہ عبادت ہو؟ سنیں کہیں کہیں والے بات کریں دیں، باقی اکثر کھاندے کا مندر آندے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں دیکھ تجھے معصوم ایک ایسا نسخہ دے رہے ہیں، اگر تو اس نسخے پہ عمل کرے تو تیرا 1 گھنٹہ 70 سال کی عبادت سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی ایک مجلس ایسی بن سکتی ہے کہ آپ ابتدا سے لے کے انتہا تک، جنم سے لے کے وفات تک مجلس ہی مجلس میں رہے۔ یہ نسخہ کون سا ہے؟ التفکر، سوچنا، غور کرنا۔ تو میں آپ کے تفکر کے لیے یہ جملے بول رہا ہوں کہ آیا رزق کی تقسیم افضل ہے یا ہدایت کی تقسیم افضل ہے؟ ایک وہ ہستی ہے جس کے ذمے ہدایت کا نور تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ہے، اور ایک وہ ہستی ہے جو رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لے کے آیا ہے۔ اہمیت کس کو حاصل ہے؟ ایک وہ ہے جو مجلس کے باہر کوئی تبرک تقسیم کر رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے، دیگ تقسیم کر رہا ہے، چاول تقسیم کر رہا ہے، زردہ تقسیم کر رہا ہے، حلوہ تقسیم کر رہا ہے، یا تاکہ سونا تقسیم کر رہا ہے۔ ایک وہ عبادت کر رہا ہے، اور ایک عبادت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر ہدایت تقسیم کر رہا ہے۔ تو بتا ہدایت تقسیم کرنے والے کی شان بلند ہے یا سونا تقسیم کرنے والے کی شان بلند؟ سچی گل کرے، جی دل منے تو ہاں کرے، نہ منے تو نہ کرے۔ اب سمجھ علی کون ہے، وہ ہستیاں کون ہیں جن پر تو صلوات بھیجتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد کیوں لائے کہ صلوات ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دینے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہر بندہ ہدایت یافتہ پیدا ہوتا ہے، ہدایت اسے دینی پڑتی ہے تو اسے ہدایت آتی ہے نا۔ اگر کوئی اسے ہدایت نہیں دے گا تو وہ خود بخود ہدایت والا کیسے بن جائے گا؟ یعنی ابھی یہ مجلس کیوں ہوتی ہے کہ ہدایت دیتی ہے، اور مجالس اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ یہ ہدایت دینے کی ضامن ہے۔ اب یہ مجلس سے باہر ہو سونا تقسیم، مجلس کے اندر ہو ہدایت تقسیم، بڑا کام کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں سونا اوپر سے دیکھ کتی کتانا لگ سن۔ معرفت کی کمزوری ہو گئی یا نہیں؟ اگر سونا تقسیم ہو پورا شہر کیا پورا ملک امڑ کے آ جائے گا، اور ہدایت تقسیم ہو کہ دو چار بندے ہی مرضی نہ آسن تے بھاویں نہ آسن۔
عملاً تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہدایت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سونے اور چاندی کی ہے. ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو اقدام ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے نزدیک رزق کی اہمیت زیادہ ہے اور ہدایت کی اہمیت کم. اللہ نے محمد و آل محمد کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ جب کہتا ہے نا تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی صحیح ہدایت کا جو رستہ ہے وہ نصیب فرما، نور ہدایت ہمیں عطا فرما. یہی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرماتا ہے ہاں عطا فرماتا ہوں لیکن بھول نہیں. آگے پڑھ، صراط الذین انعمت علیہم. کچھ ہستیاں میں نے بھیجی ہیں جن کی ڈیوٹی میں نے یہی لگائی ہے کہ تم ان کی ہدایت کی ضمانت دو. وہ ہستیاں کون ہیں؟ ذرا ان پہ صلوات بھیج. یعنی وہ سورہ فاتحہ جس کے بغیر تیری نماز نہیں بنتی. نبی اکرم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں بنتی، اگر بنتی ہے تو سورہ فاتحہ کے صدقے بنتی ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے یا نہیں؟ جس قسم کی نماز ہو، جمعہ ہو، عید ہو، پنجگانہ ہو، کوئی اور ہو، زیارت کی نماز ہو، کوئی بھی ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے تو نماز بنتی ہے نا. سورہ فاتحہ تجھے ہر روز پڑھنا ہے، کئی مرتبہ پڑھنا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے. ایمان بھی رکھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے. سورۃ فاتحہ میں کچھ مانگتے ہو یا نہیں؟ کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ سورۃ فاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں. اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت کے ساتھ ایک جوڑ لگا دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کا. یہ صراط الذین انعمت علیہم تجھے توجہ دلا رہا ہے کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے تیری اس دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنایا ہے. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ محنت کرتے ہیں، وہ زحمت کرتے ہیں، وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ شہادت پاتے ہیں، سر کٹا دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تاکہ ان تک ہدایت کا نور پہنچے. آپ مجھے بتائیں امام حسین نے اپنا سارا گھر کربلا میں کیوں لوٹایا؟ اس کا جواب کیا آپ دیں گے؟ تخت چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر یہ دین کا راستہ ان کو نہیں سمجھ آتا اور دین محمد ان تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ میں شہید ہو جاؤں، تو آؤ بنی امیہ کی تلواروں، میرا بدن حاضر ہے، ٹکڑے کر دو، یہ ہدایت سے محروم نہ رہے. اس لیے ہدایت کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور وہ بھی ممبر حسین پر. کسی اور بدتمیز کا ممبر ہو مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، ممبر امام حسین کا ہو اور وہاں پیغام ہدایت نہ ہو. تیری سروں کے لیے نہیں امام حسین قربان ہوئے، امام حسین امت کی ہدایت کے لیے قربان ہوئے. انشاءاللہ اس چیز کو اہمیت دی جائے گی. لوگوں کو نہ دیکھ، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، محمد و آل محمد کو اپنا آئیڈیل بناؤ. جو
محمد کی طرح کرے وہ تیرا رہبر و ہادی ہونا چاہیے، اور جو محمد والے محمد سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ کار اپنائے تیرا وہ کچھ نہیں لگتا، تیرا دوست تو کیا دشمن تو ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایت ہمیشہ مغلوب رہے گی یا کبھی غالب بھی آئے گی؟ یعنی تیرے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اور جو حکیمانہ فیصلے فرمائے ہیں، وہ فیصلہ کیا ہے کہ میرا نظام ہدایت ہمیشہ دوسری طاقتوں کے آگے مغلوب رہے گا یا میرا نظام ہدایت بالآخر غالب آ جائے گا۔ اس وقت اللہ کا دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ 8 ارب انسان، عام مردم شماری جو بتائی جاتی ہے ورلڈ کی، اس کے مطابق اس اللہ کی زمین پر 8 ارب انسان آباد ہے۔ اندازہ ان 8 ارب میں کتنے اسلام کو دین مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے؟ زیادہ تعداد اسلام کو دین ماننے والوں کی ہے یا دین نہ ماننے والوں کی؟ اپنے اپنے نام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، ازم، کیا کیا نام بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ نام مختلف ہیں، مجھے اس سے باس نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے دین کو ماننے والوں کی تعداد تھوڑی اور اللہ کے دین کو نہ ماننے والوں کی تعداد، ٹھیک ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی 1.25 سے 1.5 ارب تک مسلمان ہیں اور باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے دین کو تو نہیں مانتے نا۔ غیر مسلم وہی ہوتا ہے نا جو ان الدین عند اللہ الاسلام کو تسلیم نہ کرے۔ تو اب تقریباً 6.5 ارب انسان دین اسلام کے منکر ہیں، اور کوئی 1.5 ارب، وہ بھی بڑی احتیاط سے اگر میں کہوں تو وہ دین اسلام کو حق مانتے ہیں۔ ابھی دین اسلام کو حق ماننے والے اسلام کی صحیح تفسیر کو مانتے ہیں یا بناوٹی تصویر کو مانتے ہیں؟ یہ جو کئی فرقے بن گئے ہیں اور ہر فرقے نے اپنے بڑے کے نام پر اپنا نام رکھا ہوا ہے، یہی میں کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کیا کیا۔ یعنی جو اسلام کی تشریح اس شخص نے کی ہے اس کے نام پر یہ فرقہ ہے۔ اسلام کی تفسیر کہو، تشریح کہو، اسلام کیا ہے، اس کے جواب میں جو بات کرنے والا ہے وہ ان کا راہبر ہے۔ اس کی فکر کو انہوں نے اسلام حق مانا ہوا ہے۔ آپ نے کس کی فکر کو اسلام حق مانا ہوا ہے؟ آپ کو اسلام کس نے بتایا ہے؟ ذرا صلوات پڑھ لو۔ آپ کا دوسروں کے ساتھ اختلاف یہی ہے، وہ محمد و آل محمد کی بتائی ہوئی تفسیر کو اسلام نہیں مانتے، اور آپ محمد و آل محمد کی تفسیر ہی کو ہی اسلام مانتے ہیں۔ سادہ سا فرق ہے۔ آپ کا نام شیعہ اہل بیت ہے، وہ شیعہ اہل بیت بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پہلے دن سے جب رسول اللہ نے فرمایا تھا ایتونی بقلم و دوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، اور پھر فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا نا۔ کوئی میری بات تو نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات تو نہیں ہے، کسی مولوی کی بات تو نہیں ہے، کس کی بات ہے؟
رسول کی حدیث ہے. اب رسول فرماتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میری دین کی بنیادیں ہیں. اگر دین اسلام لینا ہے تو ان 2 چیزوں میں ہے، اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل البیت. یہ رسول فرما رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کی کتاب والا دین لیں گے، اہل بیت والا دین نہیں لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت والا دین لوگ ہیں یا اہل بیت سے ہٹ کر جو دین ہوگا وہ لوگ ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی کتاب سے کا معنی بھی وہی مانیں گے جو اہل بیت بتائیں گے. انہوں نے اللہ کی کتاب کے معنی اپنے بنانے شروع کر دیے. اہل بیت کو تو مانا نہیں، اہل بیت کو تو گئے نہیں، انہوں نے اپنا اپنا معنی بنانا شروع کر دیا. کسی نے کہا یہ مراد ہے، کسی نے کہا وہ مراد ہے، کسی نے کہا وہ مراد ہے، کسی نے کہا وہ مراد ہے. نماز میں اختلاف ہو گیا، روزے میں اختلاف ہو گیا، ہر چیز میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے ان لوگوں کی تفسیر کو اسلام سمجھا، اہل بیت کی طرف آنا مناسب نہ سمجھا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہم تو وہیں رکے رہیں گے جو رسول فرماتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم بھی اللہ کی کتاب کو اللہ کے دین کی بنیاد مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا مفہوم، معنی، تشریح وہی مانیں گے جو اہل بیت کریں گے. جو اہل بیت سے ہٹ کر کرے گا ہم اس کو اللہ کا دین ماننے کے لیے تیار ہو. یہی ہے. ٹھیک ہے نہ ہو یا کوئی تھوڑا سا فرق ہے؟ خوب، آپ آ گئے اہل بیت کی بات پر. وہ اہل بیت کے ہٹ کر انہوں نے اپنا اس قرآن کی تشریحیں، تفسیریں کی کر رہے ہیں. ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غالب اسلام نظر آتا ہے یا اسلام سے ہٹ کر کوئی اور ازم اور دین نظر آتے ہیں؟ ہند 8.5 ارب 6 ارب او تے غالب تسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں غالب کا ہی پتہ نہیں ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ کب ہونا ہے؟ اس کو ذرا سوچئے. آپ منتظر ہیں کس کے؟ امام زمان علیہ السلام کا. کیوں انتظار کر رہے ہو؟ امام زمان آ کے کیا کریں گے؟ آئیں گے، غائب ہیں تو ظاہر ہوں گے. جب وہ ظاہر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کون سا فرق پڑ جائے گا ان کے ظاہر ہونے سے؟ امام کے ظہور کی آپ کو ضرورت ہے؟ کس لیے؟ میرے خیال تو روٹی نہیں ملنی پئی. امام غائب ہیں تو ٹکر کٹ گئے. بولو. امام کی غیبت کی وجہ سے رزق لینے والوں کے رزق میں کمی آئی ہے. امام جب تشریف لائیں گے تو ہماری روٹی بہتر ہو جائے گی. نہیں، میرا خیال ہے ہر بندہ گورنر بن رہی سی. یہ ہونا ہے. امام کا ظہور کیا کرے گا؟ امام کی خصوصیت کیا ہے؟ ان 12 اماموں میں سے آپ کے 12ویں امام کی اپنی علیحدہ کوئی خصوصیت ہے یا کوئی علیحدہ خصوصیت نہیں؟ پاک پیغمبر نے ایک نہیں کتنے حدیثوں میں وہ خصوصیت بیان کی ہے جو اس مولا کی ہے. وہ کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یعنی یہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، ظلم و جور کا دورہ ہو جائے گا، فسق و فجور عام ہو جائے گا. اور امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یملأ الارض
قسطا وعدلا. میں کہتا ہوں ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو، الفاظ کے جھنجٹ میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، مفاہیم کو سمجھو. امام آئیں گے، کوئی نیا انقلاب لائیں گے، کوئی نیا فائدہ ہوگا امام کی تشریف آوری کا اور ظہور کا، یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اور وہ فائدہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کون سی تبدیلی امام کے ظہور سے ہونی ہے جس وجہ سے آپ ان کی انتظار میں ہیں؟ اور انتظار افضل العبادات ہے. افضل العبادات انتظار الفرج. امام کا ظہور جو ہے اس سے جو ہونا ہے اس کی وجہ سے یہ انتظار افضل العبادات ہو گئی ہے. تو اس لیے میں آپ سے بڑی سادگی سے پوچھ رہا ہوں، امام کے ظہور کی خصوصیت کیا ہوگی؟ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا غلبہ. یہی ہے نا، ظلم ختم، عدل غالب. عدل کیا ہوتا ہے؟ کیا آج وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج ظلم ہو رہا ہے، عدل نہیں ہو رہا. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کی تعریف یہ کی جاتی ہے صاحب حق کو اس کا حق پورا پورا ملے. عدالت نام ہے حقدار کو اس کا پورا پورا حق دینا. ٹھیک ہے، آج وہ مل رہا ہے. حکومت کس کا حق ہے؟ آپ پر حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ عند الدین عند اللہ الاسلام کے حوالے سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حکومت اللہ کی اس مخلوق انسانی پر کون حکمران ہونا چاہیے؟ حکومت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ وہ ہے حکومتیں کس کے پاس ہیں؟ پوری دنیا میں دیکھ لے، حکومتیں اس کے پاس ہیں جن کا حق حکومت کرنا ہے. اب سمجھ تو کیا کہتا ہے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ. یہ تو کیا پڑھتا ہے؟ جب رسول اکرم نے آ کے دین اسلام کا پیغام پیش کیا تو رسول اکرم کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا یا نہیں؟ رسول حکمران بن گئے یا نہیں؟ مدینہ منورہ میں جب حضرت ہجرت کر کے تشریف لائے، حکومت کس کی ہو گئی؟ اتنی چپ تھی گئے ہو. اتنی گالی تو ہمیں کنڈا سکتے پہ مدینہ منورہ میں حکومت کس کی تھی؟ کسی اور کی تھی یا خود رسول اکرم کی تھی؟ جنگیں کیوں ہوئی تھیں؟ مکے والوں نے آ کر جنگ بدر کی، رسول نے ان کا مقابلہ کیا، پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، پھر جنگ خیبر ہوئی. یہ لڑائیاں کس لیے تھیں؟ رسول کی حکومت کو جنگیں کرنے والے مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ یہ جو کفار مشرکین مکہ تھے ان کو غصہ تو یہی تھا کہ مکے میں تو ہم اس کو آرام سے رہنے نہیں دیتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، اس کا جو کلمہ پڑھتا تھا ہم اس کو بھی مارتے تھے. ہجرت کر کے مدینے ہو گئے ہیں، اب تو حکمران بن گئے، اب تو حکومت ان کی ہو گئی ہے. ہو گئی تھی یا نہیں؟ آپ کو یہ بھی یاد نہیں کہ یہ لفظ ریاست مدینہ آج چلا ہے، یہ کیا ہے؟ سنتے بیٹھو، ہے کوئی جو کہتا ہے ریاست مدینہ؟ یہ ریاست مدینہ کا مطلب کیا تھا؟ کس کی حکومت؟ کس کی حکومت؟ پاک رسول کی حکومت. ٹھیک ہے، تو رسول کی حکومت ہو گئی تھی یا نہیں؟ بابا یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ کیا تھا؟ یہ ایک قصیدہ تھا، روٹی کمانے کا ایک ذریعہ تھا، یا حکومت کا مسئلہ تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر حکومت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے اور ان ہستیوں کی ہے جو یؤمنون والذین. سمجھتا
اب جہاں تک تو رسول اکرم زندہ رہے اور آپ کی حکومت رہی تو رہی، جب رسول وفات پا گئے تو مسئلہ حکومت کا تھا یا کوئی اور حکومت مسئلہ پیدا ہو گیا؟ یہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا، تھوڑے سے لوگ علی علیہ السلام کے حامی رہ گئے اور اکثریت علی علیہ السلام کے حامی نہ رہی، یہ مسئلہ کیا تھا؟ چونکہ الفاظ کے جھنجٹ میں الجھے ہوئے ہیں ہم سب لوگ، اس لیے ہمیں دوسری بات سمجھ نہیں آتی۔ بیعت کیا تھی؟ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ جس کی بیعت کرتے ہو اس کو حکمران مانتے ہو، یہ ہاتھ ہاتھ رکھ کے رہتے ہو؟ بھائی یہ بیعت ان پیروں مریدوں والی نہیں ہے جو آج کل رائج ہے، فلانا فلانا دی بیعت ہے، فلانا فلانا دی بیعت ہے، فلانا فلانا دی بیعت ہے، یہ تو پھل تویز والی بیعت ہے۔ پتہ نہیں گل سمجھے ہوئی یا نہیں؟ بھائی پھول گنسوں، تویز گنسوں، پتر کہنا اسی تو کو دعا منگوے سوں، بیمار دی ویسوں تو کو شفا دی دعا منگوے سوں، یہ ساڈا پیر ہو سی والو کو 4 پیسے دے سوں، اجی کو موہ کھاتے ہو؟ بابا یہ بیعت تھی جو امیر المومنین اور غیروں کے درمیان معاملہ رائج تھا۔ لوگ کہتے تھے، آپ پتہ نہیں یہ بات کو توجہ کو اس انداز میں سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ سارے دروازے زہرا پہ آئے کیوں تھے؟ یہ سارا واقعہ دروازہ کیوں پیش آیا تھا؟ علی گھر میں تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ دروازے پہ آ کے انہوں نے آگ لگائی، دروازہ گرایا، بی بی زہرا کو تکلیف دی، ان کو صدمہ پہنچا، ان کا محسن شہید ہوا، یہ واقعہ پیش آیا؟ کیوں آئے تھے؟ جواب یہ کہ لوگوں نے ان کو حکمران مان لیا تھا اور علی انہیں حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب علی نہیں تھے تو علی والے بھی حکومت ماننے کے لیے ان کی تیار نہ تھے۔ اب انہوں نے کہا یہ سارے من گئے، یہ کیوں نہیں منے دا؟ پتہ نہیں گال سمجھیں پہ ہو جاتی، یہ میں تھوڑا تھوڑا کہ میں نے سرائکی بول چھوڑے نا تاکہ تو سمجھا نیڑے تھی ہو۔ باقی ساری مخلوق ہمیں حکمران مان گئی ہے اور یہ علی کیوں نہیں مانتا؟ علی اندر گھر میں تھے، دروازے پہ آ گئے، نکالو علی کو باہر۔ کیوں نکالو؟ تاکہ علی ہماری حکومت کو تسلیم کرے۔ درمیان میں زہرا آڑے آ گئی، میں اپنے الفاظ میں چیز بیان کر رہا ہوں۔ درمیان میں بی بی زہرا آڑے آ گئی، دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، اور اس بات کے لیے زہرا بھی تیار نہیں تھی کہ ہم اہل بیت والے علی اور علی کی آل ان کی حکومت کو مانتے ہوئے ان کی بیعت کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی حکومت کو منوانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ تشدد ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ اس حد تک ہوا کہ حضرت محسن کی شہادت ہو گئی، بی بی زخمی ہو گئی۔ جو واقعات آپ رونے کے لیے سنتے ہیں، رو بے شک رو، لیکن سمجھو تو صحیح اصل مسئلہ کیا تھا۔ فقط رلوانے کے لیے بی بی نہیں زخمی ہوئی، مسئلہ سچ یہ تھا کہ وہ اپنی حکومت منوانا چاہتے تھے علی و اولاد علی اور اہل بیت سے، اور وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ حکومت کا حق تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، چاہیے تھا کہ تم ہماری بیعت کرتے اور ہماری حکومت کو مانتے، تم الٹ چل گئے ہو، الٹا ہم سے بیعت لینا چاہتے ہو اور ہم اپنی حکومت ہمارے ذریعے مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ تو کیا بالآخر علی علیہ السلام نے بیعت کی؟ سچ بتائیے، نہیں ہوئی۔ باقی لوگوں نے، اکثریت نے بیعت کر لی۔ حق کے حکومت کس کا تھا؟ آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ حکومت کس کا حق تھا؟ کیوں؟ کہ اللہ نے وہ حق دیا تھا۔ اصل حکومت اللہ کا حق ہے،
یا اس کا حق ہے جس کو اللہ حق کے حکومت دے؟ عقیدہ یہ ہے یا نہیں؟ اللہ خود حاکم ہے، وہ تو بذات خود حاکم ہے، لیکن اگلا پھر حق کس کے پاس ہے؟ جس کو اللہ حق کے حکومت دے۔ کن پر حکومت کریں؟ وہ انسانوں پر حکومت کریں، جو انسانوں پر حاکم ہوں گے، باقی ہر چیز کے حاکم بھی وہی ہوں گے۔ اب حکومت کا مسئلہ ہوا، اللہ کے رسول نے میدان غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑ کے جب یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، گویا رسول فرما رہے تھے میرے بعد میری حکومت کا وارث اور میری طرح حکمران ہونے کا حق اس علی کو حاصل ہے۔ علی کو حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے حق دیا ہے، اس حق کا اعلان کرنے کے لیے رسول میدان غدیر میں من کنت مولا فرما رہے ہیں۔ علی بھی مانتے ہیں میں حکمران ہوں، اللہ کی طرف سے حق مجھے حاصل ہے، لیکن لوگوں نے مانا، وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ آج تک حق کے حکومت علی یا علی کی وارثوں کو ملا تو آپ کا دین غالب آیا؟ پتہ نہیں میں ان کا سمجھ آ سکے یا نہیں۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ جن کا حق عوام الناس پر حکومت کرنے کا اللہ نے بنایا ہے، اگر ان کو حق مل جائے تو تیرے امام کے آنے کا فائدہ ہو گیا، اور اگر نہ ملے تو پھر بات وہی ہے جیسے آج ہے۔ آج اگر امام غائب ہے اور کل ظاہر ہونے کے بعد یہی حال ہو تو پھر ظاہر ہونے کا کیا فائدہ؟ لہذا امام کی ظہور باعث فرج ہوگا۔ فرج کا کیا مطلب؟ جو حق چھینا گیا ہے وہ حقدار کو مل جائے گا۔ تو پہلی عدالت تو یہاں ہے اور پہلا ظلم بھی یہاں ہے۔ پہلا ظلم کیا ہے کہ جس کو اللہ نے حق حکومت دیا تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب امام ظاہر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی رہے گا۔ حکومت کا حق ان کو مل جائے گا جن کو اللہ نے حکومت کا حق دیا ہے۔ اچھا وہ کتنے حصہ ارض پر ہوگا، کتنے ممالک پر ہوگا؟ جی پوری زمین پر نہیں، میرا خیال ہے یہ مغرب والے علاقے کینیڈا تے برطانیہ تے امریکہ تے چین تے جاپان تے روس تے سارے، وہاں بھی تیرے مولا کی حکومت ہوگی تو غالب آئے گا دین یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین غالب آ گیا، اور اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج ہے پھر ویسا ہوگا، غالب نہیں ہوگا۔ اب امام نے کیوں آنا ہے؟ غیبت سے ظہور کیوں کرنا ہے؟ تاکہ یملأ الارض قسطا، پوری زمین پر کہیں ظلم کا نام نہ ہوگا، کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے۔ یا رسول اب دین کے غلبے کا تصور واضح ہوا، اور اگر واضح ہوا تو یہی ہوا کہ غلبے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پوری زمین پر پہلا حق ان حکمرانوں کو مل جائے جن کو اللہ نے حق حکومت دی، اور کسی کی حکومت نہ رہے۔ یہ ہونا ہے یا ہی میں خیال ہے؟ گل پکی ہے یا کچی؟ جو پکی اور یقینی سمجھتا ہے وہی سمجھتا۔ اب میری عرض یہ ہے کہ
ہم زیارت پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے اس مولا کے انصار و اعوان میں سے کرنا، اللہم اجعلنا من اعوانہ و انصارہ والذابین عنہم وجعلنا من المستشہدین بین، ہمیں اپنے اس مولا کے اعوان و انصار میں بنا، یعنی ہمیں ان کے سپاہی بنا، حتیٰ کہ اگر ہم اس راستے میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں شہادت نصیب فرما، ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ اب میں یہ پوچھوں گا آپ سے، اپنے اس مولا کے انصار میں سے کون کون ہونا چاہتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں انصار کیا؟ انصار میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری روٹی چنگی تھی وجہ، ساڑیاں کوٹیاں تے بنگلے اچھے تھی ونجن، ساڑے گھرے ڈھیڑی آواز ونجن، نہیں، ہمارے مولا کو حق کے حکومت ملے اور ہم اس حکومت کا حق ان کو واپس دلوانے میں ان کے سپاہی بنے۔ نیمہ سے تیار ہیں؟ اب اگلی بات سنو، امام نے ظلم کو ختم کرنا ہے اور عدل کو بحال کرنا ہے، یا ظلم بھی نال نال چلتا رہا سکتا؟ اب ذرا تھوڑی سی بات میری قابل غور ہے، ظلم کیا مخلوق پر ہو سکتا ہے یا خالق پر بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی نے کہا اللہ کل شیء قدیر ہے، یا نہیں؟ کیا اللہ پر بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ سوال موقع کب ہوتا ہے اللہ پر ظلم؟ کل ہوتا ہے مخلوق پر ظلم۔ مخلوق پر ظلم ہے جب مخلوق کو اس کا حق نہ ملے، خالق پر ظلم ہے جب آپ خالق کا حق ادا نہ کریں، کیونکہ جس کا حق ہے اگر ادا نہ کیا جائے تو اس پہ ظلم ہے۔ ایک حق مخلوق کا ہے، اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو مخلوق پہ ظلم ہو گیا، اور ایک حق خالق کا ہے، اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو خالق پہ ظلم ہو گیا۔ اور بابا یہ ہینے کی بات نہیں، حق ادائیگی کی بات ہے۔ جب میں نہیں حق ادا کرتا اپنے اللہ کا تو اللہ کمزور نہیں، لیکن میں نے تو ظلم کیا ہے اس کے حق پر، میں تو ظالم ہوں نا، وہ مظلوم نہیں لیکن میں تو ظالم ہوں۔ اب میں یہاں پوچھتا ہوں، نماز اللہ کا حق ہے؟ بولو، پنجگانہ نماز ادا کرنا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ کون کون ادا کرے؟ ہر مرد بھی ادا کرے اور ہر عورت بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ ادا کسے کروں؟ مستحقین زکوٰۃ کو۔ خمس کس کا حق ہے تو اللہ کا، لیکن ادا کس کو کروں؟ جس کو اللہ نے خمس کا حقدار بنایا۔ حج ادا کروں، اگر حج میں نے ادا نہ کیا تو کس پہ ظلم ہوا؟ اللہ کے حق پہ ظلم ہوا۔ اس نے تو ظلم کیا، اور اللہ سے جب معشور کرے گا تو اپنے ظالم کے زمرے میں معشور۔ ظالم کا یہ تصور نہیں ہے کہ اگلے کل کشے کھنس کے رہو، بھئی اس کا حق ادا نہ کرو۔ وہ ظلم ہے، جس کا حق ہے ادا نہ کیا جائے تو اس حقدار پر
ظلم ہوتا ہے. نماز اللہ کا حق ہے، ادا نہ کیا تو نے اللہ پہ ظلم کر دیا. روزہ اس کا حق ہے، ادا نہ کیا تو حج اسی طرح، زکوٰۃ اسی طرح. اور اب بتائیے یہ جو خمس والا حق ہے یہ ادا ہو رہا ہے سب کچھ؟ میں فقط دوسروں کے بارے میں بات نہیں کرتا، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں جو کلمے میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل کو جز من کلمہ سے، یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم علی ولی اللہ ولی ایمان. ان علی ولی اللہ والوں کو پتہ ہے کہ ہم پر خمس اللہ کا حق اور رسول کا حق کا حق واجب ہے. کیا دے رہے ہیں سارے؟ خیر تو مانتے ہی نہیں، ان کی بات ہی میں نہیں کرتا. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس بات کی جو مانتے ہیں کہ ہاں ہم پر حق ہے، آیا وہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو عدل ہے، اگر نہیں کر رہے تو ظلم ہے، اور جس کا حق ادا نہیں کر رہے اسی پہ ظلم ہے. اور آپ جانتے ہیں علماء ہمیشہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں یہ جو خمس ہوتا ہے یہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک امام زمان علیہ السلام کا حق ہوتا ہے اور ایک غریب سادات کا. کیا ہم سارے امام کا حق دے رہے ہیں؟ چلے ہیں کس لیے؟ دین غالب آئے. امام جلدی تشریف لاؤ تاکہ دین غالب آئے، حقدار کو اس کا حق ملے. امام فرمائیں گے میرا حق ہی کھاتی میں نہیں تھے بل تو آتے میں جلدی آؤں. اب مجھے ذرا آپ مسئلہ بتائیں، آپ کے میرے مال میں امام کا حق ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں. جب تک یہ خمس کا پتہ ہی نہیں ہے ادا کیسے کرے گا؟ ادا ہمیشہ عمل تب ہوتا ہے جب پہلے علم ہو. جس کو علم ہی نہیں وہ کیا ادا کرے گا؟ یہ کوئی پتہ کہ نہیں فضل کی کتنی رکعت ہے وہ کیا ادا کرے گا؟ جس کو یہ علم ہی نہیں کہ زہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، عشاء کی کتنی ہے، وہ کیا ادا کرے گا؟ تو پہلے تو علم ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے. تو آیا خمس کا علم ہمیں ہونا چاہیے؟ علم حاصل کریں گے تو ادا کریں گے. یہ تو پتہ نہ لگ سی پتہ ہی نہیں ہوتا. اب بتا مجالس میں خمس کا تذکرہ کر ہو کون پسند ہے؟ ہمیں مجھے یاد آتا ہے قبلہ ہمارے والد صاحب اللہ مقام ہو کبھی کبھی مجلس پڑھتے ہوئے جو ارشاد فرماتے تم میں سے جو خمس کا پابند ہے ہاتھ کھڑا کرے. میں نہیں کرتا، میری گال نہیں آتا، میری اتنا جری نہیں ہے، میری ضرورت نہیں. اتنا کہہ سکتا ہوں اگر میں آنکھوں اپن آیا اپنے دل سے آپ حساب کر ہاتھ کھڑا کرتے لائق ہو. اور اگر میں ہاتھ کھڑا کرنے کے اس سوال کے جواب میں لائق نہیں ہوں کہ میں خمس کا پابند ہوں، میں امام کا سپاہی ہوں، میں امام کے آوان و انصار میں ہوں، میں ان کے لیے شہید ہونے والے میں ہوں. اب بابا فقط سینے پہ 4 ہاتھ ماتم کے ماننے سے تو اس امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. ماتم عبادت ہے، حق ہے، لیکن تو سپاہی بننا ہے اپنے امام زمانہ کا. اور وہ تب بن سکتا ہے جب تو خود امام کے حق میں ظالم نہ ہو. اور اگر تجھے خمس کا پتہ ہی نہیں ہے، امام کے حق کا علم ہی نہیں ہے، ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، تو بتا تو کیسا سپاہی ہے؟ آوان و انصار میں سے کیسے؟
شہادت تو کیسے پائے گا؟ بہت ڈرے ہوئے لوگ، جس نے وہ 100% دیا ہے وہ اس والا بھی دے دے گا۔ رزق کون دیتا ہے؟ کتنے فیصد؟ سارا رزق جو ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ جو وہ 100% رزق دے سکتا ہے اس میں سے حصہ امام کا بھی دے سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، نہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں نہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں، میں تو فقط ویسے نعرے مار کر امام کے سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ نعرے مار، لیکن جب امام کا حق ہے وہ تو ادا کر کے مارنا۔ اس لیے میری اپیل یہ ہے، میں نے کوئی مجلس نعرہ مروانے والی نہیں پڑھی، نعرے مروائیں بہو مروائیں، مروانا چاہیں تو آپ بھی مروا سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ تو آئے کسی بندے کو کہ ہمارا دین کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، سادات کا حق کیا ہے، غرباء و فقراء و مساکین کا حق کیا ہے۔ میں ادا کروں تو کیسے ادا کروں؟ اور اگر میں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں یا حق جاننے کے لیے بھی تیار نہیں، حق کا معنی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو پھر میرا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کس کھاتے میں جاؤں گا؟ امام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں شمار ہوں گا۔ پتہ نہیں پھر مجھے تلقین بھی بچائے گی یا نہیں۔ وہاں کہتے ہیں ہم ائمہ کا نام لے کے، پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام، کہتے ہیں تلقین میں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو وہ تلقین کرنے والا کہتا ہے تو امام کو حق مانتا تھا، امام کا حق ادا کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، فقط نعروں کی عبادت میں گم نہ ہو جاؤ، جس کا جیسا حق ہے اس کو سمجھو اور اس کو ادا کرنے کے لیے اقدام کرو، اور پھر یقین رکھو کہ جس کے نام پر دو گے وہ کئی گنا واپس دے گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہ خمس اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے یا نہیں؟ فطرہ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ مستحبات اگر اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں تو واجبات بھی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ واجبات ادا کرتا ہے، یہ مستحبات یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ کاشت کیا ہے، اس دانے کے اوپر ایک پودا اگا ہے، اس کو سٹھیاں لگی ہیں، 7 سٹھیاں لگی ہیں، ہر سٹھی میں 100 دانے لگے ہیں۔ ایک دانے کے بدلے اس اللہ نے تجھے کتنے دیے؟ اس آیت کے مطابق کتنے دیے؟ 700 دانے۔ تو نے ایک دانہ کاشت کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے کتنے دیے؟ 700۔ وہ کہتا ہے میں ایک کے بدلے 700 دینے کا وعدہ کیے ہوئے ہوں، بلکہ پھر فرماتا ہے کبھی تعداد سے بھی بڑھا دیتا ہوں۔ پھر تعداد والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر میں جانتا ہوں جتنا میں دیتا ہوں۔ تو یقین تو کر، ایمان تو لے آ، اور پھر آیا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ہمارا تجربہ ہے کہ جو خمس ادا کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہی ہم نے دیکھا ہے، کمی ہم نے نہیں دیکھی۔ 2 باتیں ہمارے تجربے میں آئی ہیں، خمس ادا کرنے والے کو رزق میں برکت ملتی ہے اور حج ادا کرنے والے کو رزق میں برکت ملتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان گال تو یقین ہے یا شک ہے؟
یار خرچ تھی ویسے پیسے خرچ تھی ویسے خرچ نہیں ہونے چاہیے بینک جمانے چاہیے ایک شیطانی وسوسہ ہے یوسوس فی صدور الناس کا وسوسہ ہے جب تک اس وسوسے سے اپنے دل کو خالی نہیں کرے گا اس وقت تک تو امام کا سچا ماننے والا نہیں بن سکے کیا خیال ہے حق کے حکومت امام کو ملنا چاہیے یا نہیں یزید نے کیا کیا تھا اور وہ کیوں بیعت کا طلبگار ہوا تھا کس سے ہوا تھا گورنر مدینہ نے امام علیہ السلام کو بلایا کہا اگر یزید کے لیے آمادہ ہو تو ٹھیک ورنہ حکم یہ ہے کہ آپ کا سر یزید کے پاس جانا چاہیے مقصد کیا تھا کہ یزید کی حکومت کو مانو اپنی حکومت کی بات نہ کرو امام نے چھوڑ دیا مدینہ نہ جانتے تھے کہ اب اس انکار کے جواب میں میرے ساتھ کیا ہوگا بلکہ اگر میں آپ سے پوچھوں بیعت کا مطالبہ تو امام حسین سے کیا جا رہا تھا اور سر بھی امام حسین کا واپسی میں منگایا جا رہا تھا لیکن امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو بہنوں کو کیوں لے گئے بیٹیوں کو ساتھ کیوں لے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ساتھ کیوں لے گئے اپنا پورا خاندان تقریباً ساتھ لے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جانتے تھے اس بیعت کے انکار میں مجھے یہ ساری قربانیاں دینی پڑیں گی بیٹے بھی قربان کرنے پڑیں گے صغیر بھی قربان کرنے پڑیں گے کبیر بھی قربان کرنے پڑیں گے اکبر بھی قربان کرنا پڑے گا اصغر بھی قربان کرنا پڑے گا تب جا کے میرا مشن آگے بڑھے گا اور کیا بات فقط شہادت تک تھی بیٹیوں اور بیویوں کو لے کے جانا بتا رہا تھا کہ بات شہادت پہ ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ شہادت کے بعد بھی کئی قربانیاں چلے گی شہادت کے بعد بھی قربانیاں دینی پڑیں گی وہ کس کی قربانیاں ہوں گی وہ پردہ داروں کی قربانیاں ہوں گی وہ بہنوں کی قربانیاں ہوں گی بیٹیوں کی قربانیاں ہوں گی ازواج و محترمات کی قربانیاں ہوں گی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ قربانی کا وقت نہ تھا جب مولا امام حسین اور ان کے شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے تھے اور امام کا سر نوک سینہ پہ چڑھا دیا گیا تھا اس وقت آواز آئی ہے نا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو وہاں سر نوک سینہ پہ سوار ہو گئے اور بیویوں کو قیدی بنا کر مزمحل اونٹوں پہ چڑھا دیا گیا اور بیویاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس انداز سے لے جائی گئی کہ کائنات میں کسی خاتون پہ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا نبی کی بیٹیوں پہ ہوا ہے جتنا علی کی بیٹیوں پہ ہوا ہے جتنا امام حسین کی خواتین پہ ہوا ہے لیکن عزادارو کیا ان بیویوں کی ہمت پست ہو گئی کیا ان بیویوں نے اپنے مشن میں کمزوری دکھائی عورت تو عام طور پر بڑی کمزور ہوتی ہے ایک دھمکی سے بھی اپنے آپ کو کمزور کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے علی کی بیٹیاں کتنی شیر سے تھی زہرا جائیاں کتنی طاقتور تھیں اور اپنے مشن میں کتنی مضبوط تھیں اور اپنے ہدف میں کتنی بالاتر مقام پر فائق تھیں لٹتی ہوئی قید و بند سے گزرتی ہوئی ذرا جائزہ تو لینا جب کوفہ کا بازار تھا بیویاں اونٹوں کی پشتوں پر قیدی بنا کے باندھی گئی تھی اور کوفے کے چھتوں کے اوپر کوفی عورتیں چڑھی ہوئی تھی اب تقریباً برابر کا سلسلہ تھا اور وہ بیویاں جو چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی ان میں سے کوئی بیوی پوچھتی تھی من ایل اسارا انتنا ایک قیدی بیوی ہو تو کس خاندان سے ہوا ایک قیدی بیوی ہو تمہارا خاندان کون سا ہے آپ اپنی ازواج اور اپنی دختران اور اپنی خواتین سے جا کر پوچھ لینا
کیا یہ ممکن ہوگا تو قیدی ہو اور تو لوگوں کو بتائے میرا خاندان فلانا ہے، میں فلاں خاندان سے ہوں؟ یقیناً اس وقت کوئی اپنے خاندان کا تعارف کرانا پسند نہیں کرتا، اپنے اوپر مصیبت لے لیتا ہے، اپنے خاندان کا نام نہیں بتاتا۔ لیکن روایت کہتی ہے جب بی بی زینب عالیہ سے کسی بی بی نے پوچھا من ای الاسارہ انتنا، تمہارا خاندان قیدی بیویوں کون سا ہے، تو بی بی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ نحن اسارہ اہل البیت، ہم تو اس خاندان سے ہیں جن کو قرآن نے اہل البیت کا نام دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں کہتا ہوں قیدی ہونا ایک ظلم تھا، اور حالت قید میں بتانا کہ ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم اہل البیت ہیں جن کو یطہرکم تطہیرا کی سند ملی ہوئی ہے، یہ بات بتانا اور زیادہ سختی تھی۔ لیکن بیویوں نے بتائی ہے، کیوں بتائی ہے؟ تاکہ قیامت تک یہ بات زندہ رہے کہ قربانی دینے والا خاندان کون سا ہے اور ان کا فریضہ اور ڈیوٹی کیا ہے۔ چونکہ ان کی ڈیوٹی گمراہی کا مقابلہ کرنا ہے اور ہدایت کو پھیلانا ہے، یزیدیت سے جان چھڑانا ہے اور حسینیت کو ترویج دینا ہے۔ اس لیے بیویوں نے جہاں قید ہوئی ہیں وہاں اپنا خاندان بھی بتایا ہے، اپنا خاندان بھی بتایا ہے۔ لیکن پتا بس آخری جملے کہوں، اس وقت کتنا سخت ماحول تھا جب دربار یزید تھا، چاروں طرف قاتل تھے، کرسیوں پہ برجمان تھے، انعامات کے انتظار میں تھے، اور درمیان میں کھڑی تھی زہرا جائیہ قیدی حالت میں، ہاتھوں میں رسیاں، سر پہ چادر نہیں، بے مکنا و چادر، کہنا لباس۔ حالت وہ ہے جو کسی ایک عام غریب اور فقیر کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور درمیان میں ان درندہ صفت قاتلوں کے کھڑی ہیں، لٹی ہوئی کھڑی ہے، اور کس حالت میں کھڑی ہے۔ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ اس قسم کی حالت کسی خاتون پر آ جائے تو اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، وہ کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتی۔ لیکن جب میں یہ واقعہ اور یہ تاریخ کا حصہ پڑھتا ہوں کہ جب یزید اپنے تخت پر فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا اور حالت اس کی یہ تھی کہ سر پہ اس نے سونے کا تاج پہنا ہوا تھا، بدن پہ ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اور اس کے تخت کی نچلی سیڑھی پر کٹا ہوا سر مظلوم حسین کا رکھا ہوا تھا۔ فقط یہ نہیں بلکہ سامنے علی کی بیٹیاں زہرا جائیاں قیدی حالت میں کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ اپنی ترنگ میں کیا کیا بکواس کرتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن بی بی زینب عالیہ نے وہاں ہمت پست نہیں ہوئی، بلکہ یہ جملہ کہا، یا یزید، اے یزید، کد قیدک وسع سعیک وناصر جہدک، اے یزید جتنی چالیں چل چکا ہے، مزید جتنی چلنا چاہتا ہے چل، جو ظلم کر سکا ہے، جو کرنا چاہتا ہے مزید کر، ہر قسم کے ظلم و ستم کو ڈھا۔ لیکن سن لے میری بات، واللہ میں اللہ کی قسم کھا رہی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تیرے منحوس منصوبے ہیں۔ ایک تیرا منصوبہ یہ ہے کہ میرے نانے کے دین کو مٹا دے، اور دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم آل رسول کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ واللہ ہم اللہ کی قسم کھا کے تجھے کہہ رہی ہیں، تو کبھی میرے نانے کے دین کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہم اہل بیت کی عزت و احترام کو مٹانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ زندہ رہے گا میرے نانے کا دین بھی، اور پائندہ رہے گا آل محمد کی عزت و احترام کا پیغام بھی۔ اسی کو آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ یعنی یزید نے جو دین مٹانے کے لیے کوششیں کی وہ ساری خاک میں مل گئیں، اور دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور ہم تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے جو کوششیں آل محمد نے کی وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گی۔ ہم سب کو اللہ نے اس دین کو غالب کرنے کے اعوان و انصار میں سے بننے کی دعوت دی ہے، اور کہا ہے کہ اپنے امام کو جب ان کی امامت کی شہادت دو تو یہ کہہ دو کہ اللہ
ہمیں اپنے مولا کے آوان میں سے قرار دے، اس کے انصار میں سے قرار دے، اور ہم وہ سارے حق خود بھی ادا کریں اور چھنے ہوئے حقوں کو واپس لینے کے لیے کوشاں بھی نظر آئیں۔ اس راستے میں اگر موت آتی ہے تو آ جائے، اس راستے میں شہادت ملتی ہے تو مل جائے۔ دنیا کے بندے ہم نہیں ہیں، روزی والی بات نہیں ہے، روزی اللہ دیتا رہا ہے، دے رہا ہے اور دیتا رہے گا، لیکن دین بچانا چونکہ اس خاندان کی ذمہ داری ہے اور اس خاندان کو ماننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ گواہی دیں، کیا انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا یا نہیں کیا، اور ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ خداوند تعالی ہمیں ان مدارس، ان مساجد، ان جامعات اور ان دیگر تمام تقریبات کے ذریعہ دین کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری پیغام میں یہ دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ کہ آج ان عزیزان نے امامہ پوشی ان کی گئی، اور انہوں نے آپ کے شہر میں جتنا بھی علم حاصل کیا اس کو مکمل کر کے اب آئندہ اعلیٰ درسگاہوں کی طرف سفر کرنے کے پروگرام بنائیں گے، اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ انہیں اعلیٰ علماء میں سے قرار دے گا اور آپ کے دین کی حفاظت کا فریضہ ادا کرنے والوں میں سے ہوگا۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ آئی ہے، یہ چاروں عزیزان جن کو ہم آج امامہ پوشی کر رہے تھے، ان میں سے کوئی سید نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہوں گے، میں فقط ایک توجہ کی بات کر رہا ہوں۔ سید کیوں نہیں ہے؟ سادات کہاں گئے؟ کیا یہ دربار راجن شاہ سادات کے جنگری نہیں؟ سید راجن شاہ مرحوم خود سید نہیں تھے؟ کیا ان کی نسل یا دیگر سادات اس علاقے میں آباد نہیں ہیں؟ تو ان جامعات میں کوئی سید کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سادات فقط گوڑیاں کو ہاتھ لوے دے ودن۔ سادات دین تو تمہارے جد کا ہے، قربانیاں تو تمہارے اجداد نے دی ہیں، تمہارے خون کے صدقے یہ دین بچا ہوا ہے، تمہاری لاشیں پامال ہوئی ہے، تمہاری بیویاں زندان میں گئی ہیں، تمہاری خواتین کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس لیے میں اپیل کروں گا کہ غیر سادات تو ہیں ہی ہیں، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، لیکن جو سادات نے کمزوری کی ہے وہ اپنی کمزوری کو بھی سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیا علم دین پڑھنا سادات کے لیے کوئی عار ہے؟ عیب ہے؟ ابھی تمہارا تو وراثت ہے، تمہارا تو حق ہے، تو غیر تم سے آگے کیوں چلے جائیں؟ اس لیے اللہ کرے گا یہ سادات بھی آپ کو دین کے راستے پہ لگائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خداوندہ ہم پر رحم فرما، ہماری غلطیوں کو دور فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں اس راہ حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کوتاہیاں، سستیاں، کمزوریاں ہم سے ہوتی ہیں تو غض بصر فرما اور چشم پوشی کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما۔ ہمارے بزرگان جنہوں نے یہ وراثت ہمیں عطا فرمائی ہے، ان کی وراثت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ رزق میں جہاں وسعت عطا فرما، وہاں معرفت میں بھی بلندی عطا فرما۔ ہم سب کو جینے اور راہ حق پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔